کیونکہ بنیادی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ناظرین، آج پروگرام میں ہم بات کریں گے جمہوریت کو خطرہ۔ اگر جمہوریت کو خطرہ ہے تو کس چیز سے خطرہ ہے جمہوریت کو؟ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پہ خطرہ ہے، معاشی طور پہ حکومت کو کوئی خطرہ ہے، جمہوریت کو کوئی خطرہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پہ کوئی خطرہ ہے، اندرونی خطرات ہیں، بیرونی خطرات ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم یقیناً یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کراچی ایئرپورٹ پہ جو حملہ ہوا اس میں ذمہ دار کون ہے؟ ابھی تک ذمہ داروں کا تعین کیوں نہیں ہو سکا؟ یہ تو معلوم ہو گیا کہ حملہ آور یہ تھے، ذمہ داری طالبان نے قبول کر لی۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں مختلف اداروں کی، حکومت کی، وہ ذمہ داری کس نے ادا کی، کہاں پہ بلیم کہاں پہ فکس ہوا، رسپانسبلٹی کہاں پہ فکس ہوئی، وہ ہوئی نہیں ہوئی، اربوں کا نقصان ہوا، اور اس میں کوئی پیٹرن ہمیں نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے انٹروڈکشن کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں قمر زمان کائرہ صاحب، سابق انفارمیشن منسٹر ہیں، اور اس طرح کے جب معاملات ان کی حکومت میں ہوئے بڑے تو اس کو بھی یہ دیکھتے رہے۔ جو نیشنل سیکیورٹی کی اس وقت میٹنگز ہوتی تھی، نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو میٹنگز ہوتی تھی اس میں بھی بیٹھتے تھے، اور بہت سی انسائڈر انفارمیشن اس حوالے سے ہم جاننا یقیناً کوشش کریں گے۔ کائرہ صاحب اس میں سے کچھ آج ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب، کافی ایکسپیرینس ہے ان کو ڈیفنس کا، اور ایز وائس چیف آف ایئر سٹاف معاملات دیکھتے رہے تھے ایئر سیکیورٹی کے، ایریل ایسٹس کے، اور کیا کیا معاملات اس میں ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے طلال چودھری صاحب، MNA ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے، اور آج کل پارلیمنٹ میں اور وزیر اعظم صاحب کافی ٹائم دے رہے ہیں، تو یقیناً ان کو بھی ٹائم ملا ہوگا، اور حکومت اس سارے چیلنجز کو کیسے نمٹ رہی ہے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر ایم عابد راؤ صاحب، ایئر وائس مارشل ہیں، سابق ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل رہ چکے ہیں سول ایویشن اتھارٹی کے، اور ان کا جو PhD کا تھیسس تھا انٹرنیشنل ریلیشنز میں، اس کا ٹاپک تھا کانفلکٹ بٹوین ریلیجن اینڈ نیشنلزم ان پاکستان۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اپنے پینلسٹ کی طرف آؤں، آپ کو دکھاتے ہیں کہ کراچی کے معاملے پہ DG رینجرز اور وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب نے کیا کہا۔ کہ مورخہ 8 جون کو 11:05 پہ ASF کی شفٹ جس وقت اپنی ڈیوٹی پر تھی، 10 دہشت گرد 5 کی ٹولیوں میں 2 مختلف جگہوں سے ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوئے۔ 11:15 پہ DG رینجرز، IG سندھ، آرمی کے ریپ اور ASF کی اسپیشل فورس نے ایک کمانڈ سینٹر بنایا۔ ان کا بنیادی مقصد ہماری جہازوں کو ٹارگٹ کرنا تھا، ہمارے جہازوں کو نشانہ بنانا تھا۔ اس کے علاوہ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بہت سارے لوگ پکڑ لیے جائیں اور انہیں ہیومن شیلڈز کے طور پہ یا بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کیا جائے۔ جی ہاں، یہ وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب تھے جو کہے تھے کہ مین ٹارگٹ ان کا تھا جہاز سے، اور ساتھ شاید ہائی جیک بھی کرنا چاہتے تھے۔ یہ وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ناظرین، ایک حملہ ہوا کامرا ایئر بیس پہ 2012 میں، جہاں پہ ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم SAP 2000 جہاز، جس کی مالیت اربوں روپے ہوتی ہے، اس کو وہاں پہ ٹارگٹ کیا۔ اس وقت حکومت نے یہ بتایا نہیں کہ واقعی یہ ٹارگٹ ہوا، لیکن بعد میں جو چیزیں سامنے آئیں اس میں باقاعدہ طور پہ یہ مانا گیا کہ ہاں جی یہ جہاز نشانہ بنا۔ اس سے پہلے ایک اور حملہ ہوا مہران ایئر بیس پہ، جو کہ مئی 2011 میں تھا، اور یہاں P3C اورین جہاز تھے جو پاکستان نیوی کے استعمال میں تھے۔ یہ بھی سرویلنس کے کام آتے ہیں، اور ان کی مالیت بھی اربوں روپے کی تھی۔ یہ جہاز بھی وہاں پہ ڈسٹروائے ہوئے۔
قائد صاحب آپ کو اس میں کوئی پیٹرن نظر آ رہا ہے اٹیک میں؟ اس جنگ کی کچھ جہتیں تو آج ظاہر ہو گئی ہیں، آج تک ظاہر ہو گئی ہیں. اس کے مختلف اوقات میں مختلف رنگ سامنے آتے رہے. کبھی انہوں نے فورسز کے اوپر گراؤنڈ پہ حملے کیے، کبھی ان کی کیپیبلٹی کو کرش کرنے کے لیے جو انٹیلیجنس میں یا سرویلنس میں جہاز استعمال ہوتے تھے ان کے اوپر اٹیک کیے. کبھی انہوں نے فورسز کے جو بیسز تھے ان کو جا کے ریڈ کیا. اور بہت دفعہ انہوں نے بیسیکلی یہ ظاہر کرنا چاہا کہ ہم نے ایک تاثر یہ دیں کہ ہم کسی بھی جگہ پہ اپنے اوپر ہونے والے اٹیک یا اپنے اوپر ہونے والے جو کاروائیاں ہیں حکومت اور سرکار کی طرف سے، اس کے جواب میں کہیں بھی اپنی کیپیسٹی اپنی رکھتے ہیں کہ کہیں بھی اٹیک کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں جو آپ نے مختلف کلپس دکھائے ہیں یہ واقعات ہیں، اور بہت سارے واقعات ہیں اس طرح کے. یہ تو اپنے مخصوص چند جہازوں وہ واقعات دکھائے ہیں جہاں پہ نیوی یا ایئر فورس کے وہ بیسز استعمال اٹیک ہوئے جہاں پہ جہاز ہمارے ہوتے ہیں. اس وقت بھی اس کے علاوہ اور بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے GHQ میں ریڈ کیا، باقی جگہوں پہ انہوں نے حملے کیے آ کے. تو مقصد ان کا بنیادی طور پہ یہی تھا، ایک تو ڈیمورال کرنا ہے، دوسری اپنی کیپیسٹی ظاہر کرنا ہے، لوگوں کے اوپر تاثر دینا ہے. اور جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کر کے رکھتے ہیں کہ کبھی بھی وہ اسٹرائک بیک کر کے تو لوگوں کو خوفزدہ کرے، اپنی بارگیننگ پوزیشن بہتر کرے. قائد صاحب آپ اس وقت حکومت پہ تھے جب کامرا اور میران بیس کے اٹیکس ہوئے. اس میں کوئی بیرونی ہاتھ کا بھی ذکر آیا؟ جو رپورٹس آپ کے سامنے پیش کی گئیں کہ ان کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد کوئی بیرونی قوتیں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں، ایسی کوئی انفارمیشن سامنے آئی آپ کے؟ پرابیبلٹی تو ارشد شریف ہمارے ملک میں ہر دور میں رہی ہے. دشمن آپ کے ہوتے ہیں اور دشمن موقع کا استعمال کرتے بھی ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ملک کے دشمن ہوتے ہیں لیکن دشمنوں کو موقع نہیں ملتا. آپ کے گھر کے اندر ابتلا کا عالم ہو، آپ کے گھر کے اندر اگر صورتحال خراب ہو تو مخالفوں کو بھی موقع مل جاتے ہیں. میں اس کو رول آؤٹ بھی نہیں کرتا اور میرے پاس کوئی تھم امپریشن بھی نہیں ہے کہ میں پکا ان کے اوپر لگا کے رکھ دوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دوسروں کی طرف دیکھنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کر لیں. دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کا دشمن نہیں ہے، لیکن اگر ملکوں نے اپنے اندرونی حالات ٹھیک رکھے ہیں تو باہر سے وہاں پہ پینیٹریٹ نہیں کیا جا سکتا. ہمارے اپنے اندرونی حالات صحیح نہیں ہے تو اس وجہ سے بھی جمہوریت کو خطرہ ہے. اپنے 40 سالوں کے کرموں کے پھل ہیں، یہ ہمارا بیجا ہوا ہے جو ہم کاٹ رہے ہیں. اس میں بیرونی ہاتھ بھی ہے، یقیناً بیرونی ہاتھ تو اس سارے عمل میں تھا اور بیرونی ہاتھ انہی قوتوں کا تھا جو آج دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہیں، کل وہ اس کو اور رنگ استعمال کر رہی تھی. مارشل شاہد لطیف صاحب، کوئی پیٹرن آپ کو نظر آ رہا ہے ان اٹیکس میں جو ایسٹس آپ کے ٹارگٹ ہو رہے ہیں؟ خاص طور پہ کراچی میں ہم نے دیکھا کہ آپ کے ایویشن انڈسٹری وہ باقاعدہ ٹارگٹ تھی، میران اور کامرا. کامنالٹیز کیا ہیں، ٹارگٹ کیا ہے، پیٹرن کیا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میں ایک جنرل بات کرنا چاہوں گا، پھر میں آپ کے اسپیسیفک سوال کا جواب دوں گا. اگر ہم آج بھی کلیئر نہیں ہیں کہ اس میں بیرونی ہاتھ ہیں تو میں سمجھتا ہوں بڑے افسوس کی بات ہے. حکومتیں یکے بعد دیگرے کہتی رہیں بیرونی ہاتھ ہے، شواہد ہیں، سب کچھ ہے، مگر ہم نے آج تک یہ جسارت نہیں کی کہ ہم پوائنٹ آؤٹ کریں کون بیرونی ہاتھ ہے اور ہمارے پاس شواہد کیا ہے. چھپے ادھر ادھر ہم نے گول مول بات کرتے رہے. دیکھیں، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ غیر ملکی ہیں، غیر ملکی اسلحہ ہے ان کے پاس، غیر ملکی تربیت ہے ان کے پاس، غیر ملکی فنڈز ہیں ان کے پاس. ابھی بھی ہمارے دل میں کچھ شک و شبہات ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو منا لو. میں سمجھتا ہوں بڑے افسوس کی بات ہے. ہمیں کلیئر ہو جانا چاہیے اتنے عرصے کے بعد مذاکرات کے نام پہ سال ہا سال دہشت گردی یہ ہمارے اگینسٹ کرتے رہے. اب آپ اس قصے کی طرف آ جائیں. یہ آپ کے میں اسی کے اوپر آ رہا ہوں. اب میں آ رہا ہوں. ایک میں نے جنرل اسٹیٹمنٹ دی، میرے ذہن میں کوئی شک نہیں ہے. جو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بھائی ہیں، ان کو منا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، یہ ایسا قصہ ہے ہی نہیں. میں نے آپ کو ثابت کر دیا کہ یہ کون لوگ ہیں. اپنے ملکوں کے نکالے ہوئے لوگ ہیں، بلیک لسٹڈ، اور وہاں کے مجرم لوگ ہیں، دہشت گرد ہیں. انہوں نے پناہ پاکستان میں لے لی. اب ان کو استعمال کیسے کیا جا رہا ہے؟ لازمی چیز ہے، ایجنڈا ہی غیر ملکی ہے. جب ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے مذاکرات کی، آپ کے مذاکرات کامیاب ان سے ہو سکتے ہیں؟ اتھارٹی تو کسی اور کے پاس ہے جنہوں نے ان کو ڈپلائی کیا ہوا ہے اور جو ان سے کام لے رہے ہیں. کامرا پہ اور جو مشابہت ہے اس پہ P3C والا، مہران والا، دیکھیے دونوں جہاز یہ سرویلنس کے جہاز ہیں اور آپ کے ہائی ویلیو ایسٹس ہیں، فورس ملٹی پلائرز ان کو کہا جاتا ہے. پاکستان میں ایک چیز کی جو بڑی شدت سے کمی تھی وہ تھا آپ کا ارلی وارننگ اور کوسٹل ڈیفنس کراچی ایریا میں، کیونکہ سمندر کے کنارے آپ کے گراؤنڈ ریڈار لگنے سے زیادہ آپ کچھ جو ہے فاصلہ اس کو کور کرتے ہیں. یہ آپ کے ایریل پلیٹ فارمز تھے کہ ان سے فلائی کریں اور لانگ رینج سرویلنس، لانگ رینج ڈیٹیکشن آف پلیٹ فارمز یہ کرتے تھے. دوسرا جو آپ کا ایویکس ہے، ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم، وہ ایئر بورن وارننگ بھی دیتا ہے
اور کنٹرول بھی کرتا ہے انٹرسیپشنز وغیرہ کے لیے. یہ دونوں آپ کے ایسے ایسٹس تھے جو آپ کی سرویلنس میں ارلی وارننگ میں آپ کو بہت بڑی ایج دیتے ہیں. یعنی پاکستان پہ اگر کسی قسم کا اٹیک ہوتا ہے تو آپ کے پاس اتنی ارلی وارننگ ہے تاکہ آپ اس کے خلاف ایکشن لے سکیں. یہ ہمارے پاس بہت دیر سے مسنگ تھے. ایویکس آپ نے بڑے ریسنٹلی لیے, اور یہ کیا امریکہ کے خلاف استعمال ہونے تھے؟ obviously آپ کا ایسٹرن بارڈر ہے جو انڈر تھریٹ آ گیا. دونوں جگہوں پہ ایک ہی پیٹرن ہے کہ انہوں نے پینیٹریٹ کیا ان دونوں بیسز کو, اور آل دا وے راستے میں جہاز اور بھی کھڑے تھے, ان کو چھوڑ چھاڑ کے ایگزیکٹلی وہاں تک پہنچے جہاں یہ آپ کے سرویلنس ہائی ویلیو ایسٹس اور فورس ملٹی پلائرز کھڑے تھے, اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جہازوں کو نقصان پہنچایا. تو دیکھنا یہی چاہیے نا کہ بینیفیشری. آپ نے کہا کہ ایسٹرن بارڈر اور ان کے خلاف استعمال ہونے تھے وہ ٹارگٹ پر. کراچی ایئرپورٹ پہ جو حملہ ہے, ابھی تک آپ پارلیمنٹیرینز بھی ہیں, حکمران جماعتیں, آپ سے کوئی شیئر ہوئی تفصیلات کہ کتنا نقصان ہوا ہے, جہازوں کو کوئی نقصان ہوا ہے وہاں پہ, کارگو کا کتنا سامان وہاں پہ تباہ ہوا ہے, کوئی انفارمیشن آئی اس طرح کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو انفارمیشن سب سے پہلے تھی وہ تو آپ سے سب سے شیئر کر دی گئی, پارلیمنٹ میں بھی شیئر کیا گیا. اس کے بعد جہازوں کو تو آپ کو پتا ہے کوئی معمولی نقصان ضرور ہوا, لیکن کوئی زیادہ کسی جہاز کو نقصان نہیں ہوا. کارگو کا جو نجی کمپنیاں جو ہیں جن کے وہ گوڈاؤنز تھے جنہوں نے سامان رکھا ہوا تھا, وہ اس کا ایسٹیمیٹ کر رہی ہیں. تو وہ نجی کمپنیاں جو جن کا یہ سب سامان تھا وہ کریں گی, تو اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ ایگزیکٹلی کتنا نقصان تھا. میں اس میں ابھی ایک بات ایڈ کر دوں. ہم نا کئی دفعہ پوائنٹ سکورنگ میں, کئی دفعہ خبر بنانے میں, کئی دفعہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ میں ہم اپنا نقصان کر لیتے ہیں قومی مفاد کا. کسی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ سیکورٹی فورسز نے وہ جو ہدف حاصل کرنا چاہتے تھے اس ہدف تک انہیں نہیں پہنچنے دیا. انہوں نے اس کو, ان دہشت گردوں کو کامیاب ان کے مقصد میں نہیں ہونے دیا. کیا ہدف تھا؟ یقیناً کہ وہ سارا وہاں جو جہاز ہے انہیں وہ کنٹرول کرتے, وہ ایئرپورٹ کو سیز کرتے. وہ تو رہنے آئے تھے, ان کے پاس انجیکشنز, فرسٹ ایڈ کا سامان, ان کے پاس وہ کھانے کا سامان, ان کے پاس بے شمار کون سے انڈیا کے مارکنگ, جس سے وہ تو ڈیفینیٹلی سارے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون انڈین ہے, کون سی چیز کہاں سے آئی ہے. جن کا آپ نے ذکر کیا وہ تو باقاعدہ مارکنگز تھیں اس پہ. بالکل, میں نے وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ساری چیزیں. تو اس کی پارلیمنٹ میں ریز کیا, اس کے باوجود, میں اسی پہ بھی آ جاتا ہوں, اس کے باوجود جس طرح انہیں روکا گیا, اور اے ایس ایف نے خصوصاً جس بہادری کے ساتھ جانیں دی ہیں, میرا خیال ہے وہ ایمان تازہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے یہ بہت ہے کہ ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں. ہاں, ہم میں کچھ پالیسیوں کا, کچھ اور مینجمنٹ کا کچھ معاملات ہو سکتے ہیں, بالکل. اور دوسرا یہ جو غیر ملکی ہاتھ کی آپ بات کرتے ہیں, شرم الشیخ میں گیلانی صاحب نے بات کی منموہن سے, واشنگٹن میں میاں نواز شریف نے منموہن سے بات کی کہ آپ بلوچستان میں انٹرفیئر کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کوئی گورنمنٹ بھی اس حد تک کہ اس کے پاس پورے ثبوت ہوں, اس کے پاس تمام چیزیں ہوں. نریندر مودی نے انڈیا میں نواز شریف صاحب سے کیا بات کی؟ دیکھیں, نریندر مودی نے جس بات کے لیے وہ گئے تھے, آپ اور میں جو مرضی کر لیں, جو مرضی, پوری انٹرنیشنل اور نیشنل لوگوں نے اس کو بڑا سراہا ہے, اور اچھے تعلقات سب سے چاہتے ہیں, لیکن سب اچھے تعلقات چاہتے ہیں. لیکن وہ ساتھ میں ایئر مارشل عابد راؤ صاحب کی طرف بھی آؤں گا. عابد صاحب, آپ ڈپٹی ڈائریکٹر سول ایویشن بھی رہے, مجھے یہ بتائیے گا یہاں پہ لیپسز کیا کیا تھے ایڈمنسٹریٹولی جس طرح سے ہوا؟ یقیناً ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے جوانوں نے, رینجرز کے جوانوں نے, اور بعد میں فوج بھی وہاں پہ آئی, انہوں نے بہت اچھی کارروائی کی. وہ ایک لاسٹ فیز ہوتی ہے, اس سے پہلے بہت سارے اقدامات ہوتے ہیں, جیسے وزیر داخلہ آن ریکارڈ ہیں کہ 6 سیکیورٹی الرٹ وہاں پہ بھیجے گئے. پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ جناب اس دروازے سے انٹر ہو سکتے ہیں, اور نقصانات کتنے ہوئے, اگر آپ ہمیں یہ بتا سکیں. دیکھیے, میرے سے پہلے تینوں مہمانوں نے جو باتیں کی ہیں میں ان سب کو تھوڑا ٹچ کروں گا. قاہرہ صاحب نے کہا کہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز قوم کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں. میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قوم ان چیزوں سے ڈی مورلائز نہیں ہوتی. قوم اس چیز سے ڈی مورلائز ہوتی ہے کہ وزیر داخلہ آ کے کہے کہ انہوں نے ایئرپورٹ پہ اٹیک نہیں کیا, وہ تو پرانا ٹرمینل تھا, ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ پورا انٹر کنیکٹڈ ہے. جب وہ اس چین کے ویکسٹ لنک سے ہی اس سے اندر چلے گئے ہیں تو انہیں آگے جانے پہ یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہ رک گئے, وہاں نہیں پہنچ پائے, اور ہمارے اے ایس ایف کے لڑکوں نے بہت اچھا کام کیا اور ان کو وہاں روک دیا. سوال یہ ہے, بریچ آف سیکیورٹی ہو گئی ہے, تو ڈی مورلائز ہم اس چیز پہ نہیں ہے کہ ٹیررسٹ اٹیک کریں گے, وہ تو کریں گے, حالت جنگ میں ہم ہیں 79 سے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کیا کرتی ہے. یہ ازبیک باشندے آئے کیسے, یہ کس طرح ان اکاؤنٹڈ فار یہاں پھر رہے ہیں, یہ راکٹ لانچرز کیسے وہ اندر لے کے گئے, کیا یہ پہلے سے اس سٹوریج میں پلیس کر دیے گئے تھے, جہاں پہ ٹوٹل حملہ ہوا جو بعد میں جل بھی گیا,
ان تک یہ پہنچ نہیں سکے تبھی شاید ہمارے جہاز بچ گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں پہ چیف منسٹر صاحب شرجیل میمن صاحب وزیر اطلاعات جو ہیں ان کے یہ مسلسل ایک دوسرے پہ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. یہ تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. اصل چیز کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. یہی وزیر داخلہ اعلان کرتے ہیں پچھلے سال اگست میں کہ ہم نے جی سب انٹیلیجنس ایجنسیز کو انٹیگریشن کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ ہم جمع کریں گے تاکہ انفارمیشن شیئر کریں. ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس کوئی ہوگی ریپڈ ایکشن کے لیے, وہ کہاں پہ ہے؟ یہ کہنا کہ یہ سرپرائز تھا, یہ ایئرپورٹ کا حصہ نہیں تھا, یہ فلانا تھا. قوم ان چیزوں سے ڈیمورلائز ہوتی ہے. یہ کیسے نالائق لوگ ہمارے سر پہ مسلط ہو گئے ہیں جنہیں یہ نہیں پتا کہ ڈیفنس میں یا کسی ملک کے دفاع کے لیے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے لیے پالیسیز بنانا ضروری ہے اور پھر انہیں امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے. میرا خیال ہے ان کے نزدیک جمہوریت صرف دے لیں یا پھر سیاسی اگر انہوں نے بات کرنی ہے کہ یہ کتنے لائق ہیں یا نالائق ہے تو وہ اس کا میں جواب, یہ جو آپ نے کوشچن پوچھا اس کا تو جواب دے دیں, پھر سیاسی سوال کا ہم بھی جواب دے دیتے ہیں. نالائق کون ہے؟ میں اسی کا جواب دے رہا ہوں. بات یہ ہے آپ باتیں اپنی بات کا جواب دیں جو آپ سے پوچھی گئی ہے. دیکھیے میں اپنی بات کا جواب, میں وہی جواب دے رہا ہوں. جب گورننس کے فیلئرز ہوں گے, جب ان پالیسیز میں انٹیگریشن نہیں ہوگی اور ہمیں انسیڈنٹ کے فوراً بعد یہ سننے کو ملے گا یہ وفاق کا قصور ہے یا صوبائی حکومت کا قصور ہے, اس چیز پہ ڈیمورلائزیشن شروع کب ہوئی تھی ٹیررزم؟ اس کے بعد سوال یہ ہے کیا ہے جی, تو یہ کب شروع کب ہوئی تھی ٹیررزم؟ حکومت میں اگر یہ انہوں نے ماضی سے ہر یہ 79 سے شروع ہوئے. مارشل صاحب لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ. آپ نے کہا گورننس فیلئر ہے. میں آ رہا ہوں, ٹھہریے ایک منٹ رکیے. ایئر مارشل صاحب میں قمر زمان بول رہا ہوں. جی ہمیں گفتگو کرتے ہوئے بڑے مناسب الفاظ کا چناؤ کرنا ہے, اس لیے ہمیں آپ کا بہت احترام ہے. آپ افواج میں یا دفاعی اداروں میں کام کر کے ریٹائر ہوئے ہیں, ہمیں آپ کا احترام ہے, لیکن آپ کو بھی باقیوں کا احترام کرنا پڑے گا. یہ سوال آپ اگر گورنمنٹ کے فوج کے سن لیجئے, اگر آپ فوج کے اسپوکس میں سن لیجئے آپ نا, اگر آپ فوج کے اسپوکس مین کے طور پہ اتنی طاقتور زبان استعمال کر رہے ہیں تو میں ابھی آپ سے وہ سوال کر دیتا ہوں جس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اور جو فوج کا مورال بھی تباہ کرے گا. بہت سارے سوال وہ ہیں جو ہم نہیں ریز کرتے. اگر انٹیگریشن آپ نے 5 دفعہ کا, سنیے آپ نے 5 دفعہ کا انٹیگریشن, کون نہیں ہونے دے رہا انٹیگریشن؟ جواب دینا چاہیں گے آپ کہ میں جواب دوں؟ تو رہنے دیجیے نا. پاکستانی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. انفارمیشن شیئرنگ ہونی تھی, وہ جو ایک ہمارا میں کراچی میں رہتا ہوں. موجودہ وزیر داخلہ نے بھی کہا نہیں ہو سکی. چیف منسٹر نہیں ذیلی بات نہیں ہے. آپ بتا رہے تھے وہاں پہ سول ایویشن کے حوالے سے, ایئرپورٹ کے حوالے سے, اگر ہم اسپیسیفکس پہ آ جائیں نقصانات کیا ہوئے. بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. جو بات میں نے کہی مورال ڈاؤن کرنے کی وہ یہ تھی کہ ٹیررسٹوں کا ہدف یہ ہوتا ہے اس قسم کے حملوں سے اور ہمارے جی ایچ کیو پہ حملے سے وہ ہمارا کوئی بہت بڑا نقصان نہیں کر پائے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا. میری بات, میرے آرگومنٹ کو دیکھیے. آپ لوگ فوراً فلیئر اپ ہو کے, اور میں کو آپ کا سبارڈینیٹ نہیں ہوں, کیا آپ کس طرح گفتگو کرتے ہیں؟ قمر زمان صاحب, میں عابد راؤ صاحب لیٹس کم ٹو دا نقصانات کیا ہوئے کراچی ایئرپورٹ حملے پہ. جی دیکھیے, نقصانات ہمارے سب سے بڑا نقصان جو ہوا ہے وہ لاس آف فیس ہوا ہے ساری دنیا میں, کہ ہم ابھی تک ایک اینٹی ٹیررزم کی پالیسی نہیں بنا سکے. جو ہم نے سوات آپریشن کے بعد ٹیررسٹ پکڑے تھے ان کو سزائیں نہیں دے سکے, بیکاز گورنمنٹ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ ان کی عدالتیں کون سی ہوں گی. ججز ڈرتے ہیں, ان کے وکیل ڈرتے ہیں, پولیس ڈرتی ہے ان سے, تو یہ ٹیررسٹ پھر چھٹ جاتے ہیں, پھر جیل بریکس ہوتی ہیں. تو یہ اس کو کون روکے گا؟ اس کو سول حکومت روکے گی, جو جمہوریت کے نام پہ پچھلے 6 سال سے لیک آف گورننس, پور پالیسی میکنگ کے اس پہ صرف جمہوریت کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ جمہوریت ان کے نزدیک یہ ہے کہ ان کے 5 سال پورے ہو جائے. اس کے بعد مجھے بھی ایئر مارشل صاحب کو جواب دے لینا, میں اس سے پچھلے 6 سال کی بھی بات کر لوں ان سے ذرا. یہ ایئر مارشل صاحب جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی کیوں ہوئی تھی؟ کیونکہ آپ کا جنرل اقتدار میں آ گیا, آئی ایس آئی اور دوسری ایجنسیز نے آ کے اس کے اقتدار کو مضبوط کرنا شروع کر دیا. انہوں نے پھر وہ ڈبل گیم شروع کی جس میں آج ہم اتفاق کر رہے ہیں, جس میں آج ہم 50,000 آدمی مر رہے ہیں. اس کا نام لینا, اس کو بتائیں کہ وہ تھا اصل گناہگار جس نے یہ عذاب مسلط کیا ہے. پھر ہم آپ کو 6 سال کا بھی جواب دیتے ہیں, ہم تو ہمیشہ لوگوں کو ہر سال بعد جواب دیتے ہیں. میں جنرل ضیاء الحق کا بھی نام لیتا ہوں, آپ میری بات سنیں, میں اس کا بھی نام لے رہا ہوں. جنرل ضیاء کا لے, میری طرف سے ایوب کا لے, لیکن اس جنگ کے لیے اس کا ضرور لیں جس کے وقت میں شروع ہوئی تھی. قمر زمان صاحب مجھے بتائیے اس کو ٹھیک کون کرے گا؟
اگر ہم اس کو ٹھیک نہیں کریں یہ عجیب یہاں رواج ہے، ہماری ساری غیرت ہو گیا اور ہماری سارا کچھ جو ہے نا وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہی شروع ہوتی ہے. ناظرین میں یہاں پہ ایک وقفہ لیتا ہوں اور جو ڈسکشن ہم اسپیسیفک کراچی ایئرپورٹ پہ جانا چاہ رہے تھے، لیکن جو ملک میں سول ملٹری ریلیشن شپ اس وقت ہے اور جس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، بہت سی بحث ہو رہی ہے، شاید یہ ڈسکشن بھی اسی طرف جاری ہے. بریک کے بعد ناظرین واپس آئیں گے تو جمہوریت کو جو خطرات لاحق ہیں اور کس طرح سے لاحق ہیں. حکومت کہتی ہے کہ جی طاہر القادری جمہوریت کے لیے خطرہ ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب بھی یہی فرماتے ہیں، اور محمود اچکزئی صاحب نے تقریر کی پارلیمنٹ میں، اس کے بھی کچھ اقتباسات آپ کو سنائیں گے کہ ملک اور جمہوریت خطرے میں ہے. واقعی ایسا ہے؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کراچی ایئرپورٹ پہ جو اطلاعات ہیں، کچھ میری حکام سے بات چیت ہوئی، وہ کہتے ہیں جو جہازوں کو نقصان ابھی تک پہنچا ہے وہ تقریباً 4 سے 5 ملین ڈالر کا ہے، اور جو کارگو تھی وہاں کم از کم نقصان 10 ارب روپے کا ہے. لیکن حکومت کی طرف سے یا جو متعلقہ ادارے ہیں ان کی طرف سے ابھی یہ فگرز نہیں آئی ہیں. انیشیل ایسٹیمیٹس ہیں جو میں آپ کو فگرز بتا رہا ہوں. ناظرین جو پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہماری ڈیبیٹ چل رہی تھی وہ کسی نہ کسی طرح چلتے پھرتے واپس اسی طرف آ گئی، جو آج کل سول ملٹری ریلیشن شپ کی بات ہو رہی ہے. محمود خان اچکزئی صاحب نے کل پارلیمنٹ میں ایک تقریر کی، اس کے کچھ اقتباسات آپ کو سناتے ہیں. ہاں جناب اسپیکر، چھڑ دوڑے ہیں سارے جناب اسپیکر. کل میں سن رہا تھا جناب، میں کسی کا نام نہیں لیتا، بڑا برا لگا جناب اسپیکر. ایک آدمی بول رہا تھا میں افواج پاکستان سے کہتا ہوں who the hell are you؟ آئی ایس پی آر کہاں ہے؟ آئی ایس پی آر زندہ ہے؟ کوئی ہے ترجمان ان کا؟ کب سے وہ سپریم کمانڈر بنا ہے افواج پاکستان کا؟ میں آ رہا ہوں میری سیکورٹی کا انتظام کیا جائے. جناب اسپیکر اگر میری حکومت ہوتی I would you order to arrest the person and send him back to Canada. پاگل ہو گئے ہو، چل پڑا ہے کوئی ہم یہ کرنے آئے ہیں، ہم وہ کرنے. مذاق مت کرو. میں ریکویسٹ کرتا ہوں جناب اسپیکر، یہاں پیپل پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں جناب اسپیکر، پوچھ لیجئے جناب اسپیکر، کسی نے کھوڑے کھائے ہوں گے، کوئی جیل گیا ہوگا، لوگ پھانسی ہوئے ہیں جناب اسپیکر، لوگ در بدر کی ٹکڑیں کھاتے ہوئے فرار ہوئے ہیں. آج بس پہلوان نکل پڑے ہیں سارے ڈیموکریسی کے لیے. جناب اسپیکر آئی ریکویسٹ نواز شریف، آئی ریکویسٹ خورشید شاہ، ڈیموکریسی کے لیے فرنٹ بنائیں. We have to fight each and every person who is going to destabilize democracy of Pakistan. جی قاہرہ صاحب، سول ملٹری ریلیشن شپ، یہ تقریر طاہر القادری صاحب آ رہے ہیں، کیا ہے معاملہ؟ میں چھوٹا سا آپ سے ٹائم مانگوں گا. میں نے گفتگو اپنی آغاز میں یہ باتیں کہی تھی، میں نے مذاکرات کا ذکر نہیں کیا. مذاکرات جب اے پی سی ہوئی تھی ساری قوم نے کہا تھا مذاکرات ہونے چاہیے، کر لی. مذاکرات کے ڈیلے کے اوپر، اسمبلیوں کے فلور کے اوپر بھی اور میڈیا کے اوپر بھی ہم روز گورنمنٹ کی کلاس لیتے ہیں کہ کیوں ڈیلے کیا، اس کی وجہ سے یہ کچھ ہوا ہے. انفارچونیٹلی ہم رائٹ پرسپیکٹو نہیں سمجھ پا رہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں بیرونی ہاتھ مجھے نظر نہیں آ رہا. میری گفتگو کو اس طرح ٹینٹ کر دیا گیا کہ جیسے میں نے کہہ دیا ہوں، حالانکہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ میرے پاس کوئی بالکل واضح ثبوت نہیں ہے. اور یہ بات میں آج آپ کے شو میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. میں جب منسٹر تھا تب بھی یہی کہتا تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ دشمن، میں نے یہ ساتھ جو بات کہی ہے وہ غور کیجئے اس پہ، کہ دشمن تو دشمن ہے، اس کو جب موقع ملے گا وہ اپنا کام کرے گا، وہ آپ کو ڈیسٹیبلائز کرے گا. لیکن آپ اپنا گھر اگر ٹھیک کر لیں، یہ جو بات محمود اچکزئی نے بھی کہی، آپ نے بھی اپنے انٹرو میں بھی کہی، ابھی بھی آپ نے کہا ہے. اچھا شریف صاحب، جمہوریت کو خطرہ نہیں ہے، جمہوریت کے چیلنجز بہت سارے ہیں. خطرہ ہونا ایک ایسا عمل ہے کہ کوئی نیت کر کے بیٹھ گیا ہے کہ اس نے جمہوریت پہ شب خون مارنا ہے، جیسے ماضی میں خدشے تھے اور ہوا. آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا میڈیا، ہماری سول سوسائٹی اور سب سے بڑھ کے ہماری پارلیمنٹ، ہماری سیاسی جماعتیں، ہم نے بھی میچورٹی کافی کچھ سیکھ لیا ہے، میڈیا نے بھی کافی کچھ سیکھ لیا ہے. ابھی ہم نے بہت کچھ اور بھی سیکھنا. ابھی ہم نے پولیٹیکل پارٹیز نے بھی، سول سوسائٹی نے بھی، میڈیا نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. ہماری فورسز نے بھی بہت سیکھا ہے وقت سے. مجھے نہیں ایسا کوئی گمان کہ کوئی غیر جمہوری قدم اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اپنی اپنی اسیسمنٹ ہے. ہاں، چیلنجز کیا ہے؟ جمہوریت کو جو چیلنجز ہیں، جمہوریت کس طریقے سے آئے گی؟ کیا کوئی ایک حکومت، کیا کوئی ایک قانونی آئینی ترمیم کیا جمہوریت کو مستحکم کر دے گی؟ مستحکم کرنے کی طرف سفر ہوگا. اور آپ اگر ضابطوں پہ، اگر آپ کلیوں پہ، اگر آپ قانون اور قاعدے پہ عمل درآمد کریں گے، سسٹم چلے گا، لوگ صحیح اکاؤنٹیبلٹی کریں گے. اکاؤنٹیبلٹی کورٹس سے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی. گورننس فیلئرز عابد راؤ صاحب نے کہا، چیلنجز قمر زمان قاہرہ صاحب نے گنوا دیے. ایز سچ جمہوریت کو خطرہ ہے، ملک کو خطرہ ہے. اچکزئی صاحب کہتے ہیں ملک اور جمہوریت دونوں خطرے میں ہیں.
طاہر القادری صاحب کہتے ہیں جمہوریت کو خطرہ نہیں ہے، جمہوریت سے ملک کو خطرہ ہے. صحیح نہیں چلیں گے، لا پہ نہیں چلیں گے، ملک کو بھی خطرہ ہوگا، جمہوریت کو بھی خطرہ ہوگا. بات تو یہ چیلنجز ہے. سوری جی چھوٹا سا کامنٹ اور اس سے بعد میں آپ کو جواب دیتا ہوں. اگر ہمارے پاس غیر ملکی ہاتھ کا ثبوت نہیں ہے تو شرم الشیخ میں ہم کیا ہینڈ اوور کر رہے تھے ان کو؟ ہم نے کچھ ہینڈ اوور نہیں کیا تھا. تو پھر کہنا بند کر دیں. میٹنگ میں موجود تھا. پھر کہنا بند کر دیں. بلوچستان کا ذکر کیا تھا. ابھی ادھر سے کلیم ہوا کہ شرم الشیخ میں ہم نے دیا تھا. نہیں یار وہاں پہ بیٹھا تھا نا ہندوستان کا کلرک میرے سامنے، جس کو میں کہتا کہ یہ اٹھو جا کے یہ کام کرو. نہیں، ہم نے پھر کنٹروورسی خود کریٹ کی. ہم نے اعلان کیا کہ شرم الشیخ میں ہم نے ان کے ہاتھ ثبوت دے دیے. اس پہ بھی کنٹروورسی. خدا کے لیے میں اسکرین پہ بھی دیکھ لیں گے. میں اسٹیٹمنٹ انفارمیشن منسٹر تھا، میں نے بریف کیا تھا. ہم نے اسٹیٹمنٹ پہ جا رہے ہیں. آپ نہیں تھے، میں انفارمیشن منسٹر تھا، میں نے بریف کیا تھا. آپ نے ڈینائی کیا تھا کہ ہم نے کوئی ثبوت نہیں دیے. آپ نے ڈینائی کیا آج تک کسی نے ثبوت کا ذکر ہی نہیں کیا. یہ 100% آن ریکارڈ. نکلوائیے. بلوچستان پہ کیا ہوا تھا؟ آپ کے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے پتا نہیں ہے. نہیں ہمارے دوسرے ساتھی کہا کہ شرم الشیخ میں ہم نے دیے تھے. طاہرہ صاحب سے اس طرح تو نہ کریں نا. کیا آپ نے بتا رہے ہیں؟ شاید لطیف صاحب وہی کہہ رہے ہیں نا، وہ آپ کا جواب دے رہے ہیں. شاید بلوچستان پہ کیا ہوا تھا؟ کسی اسٹیٹمنٹ کو تو ہمیں سنیے جی، سنیے بتانا. ایک منٹ، بلوچستان پہ کیا ہوا تھا؟ وہی میں بتانے لگا ہوں. ٹیلی ویژن کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے، نیٹ جا کے کھولیے. جی میں اس میٹنگ میں پرائم منسٹر کو اسسٹ کر رہا تھا. میرے ساتھ فارن سیکرٹری تھے. ہماری پریس بریفنگ موجود ہیں، ہمارے پریس ریلیزز موجود ہیں. آپ وہ پڑھیے پھر کمنٹ کیجیے. ہوا کیا تھا میں نے بتانے لگا. بلوچستان کے بارے میں کرنے لگا ہوں جی. میں کیا ذکر تھا اس کو سن لیجیے. بتائیے. آپ سنیں گے، آپ کا درست ہو جائے گی. ہمارا کلیم تھا کہ ہندوستان کی بہت ساری پوسٹیں ہیں جو افغانستان کے اندر بلوچستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ ہے اور وہاں سے پینیٹریشن ہو رہی ہے اور ہندوستان کو ان اپنی پوسٹوں کی یا اپنی جو ڈپلومیٹک ان کے جو پوائنٹس بنائے ہیں انہوں نے، ان کی ضرورت نہیں ہے اور وہاں سے انفلٹریشن ہوتی ہے، سپورٹ ہوتی ہے. ہم نے وہاں پہ ایک براڈر پرنسپل طے کیا کہ یہ ہمارے کنسرن ہے. کشمیر ہمارا کنسرن ہے، سرکریک ہمارا کنسرن ہے، سیاچن ہمارا کنسرن ہے، ٹیررزم ہمارا کنسرن ہے. جو ہندوستان کے انہوں نے کہا ممبئی ہمارا کنسرن. ہم نے کہا جی بلوچستان ہمارا کنسرن ہے. اس کے اوپر انہوں نے کہا جی اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو ہمیں دیجیے، ہم اس کو کنسیڈر کریں گے. یہی بین ہی اس کے اوپر بین ہی ہم نے اس کو فرسٹ ٹائم فلیگ کیا. اس سے پہلے کہ میں آپ کو انجیکشنز ناظرین آپ کو اسکرین پہ دکھاتے ہیں. فیکٹر 8 یہ ممبئی کے انڈیا کے بنے ہوئے ہیں انجیکشنز، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ انڈین فورسز جو فرنٹ لائن پہ ہوتی ہیں وہ ان انجیکشنز کو استعمال کرتی ہیں، اور جو عسکریت پسند دہشت گرد کراچی ایئرپورٹ پہ جنہوں نے حملہ کیا تھا ان کے پاس سے یہ والے انجیکشنز برآمد ہوئے تھے اور فیکٹری 8 بھارت میں ہر اول دستے کے فوجی استعمال کرتے ہیں جو وہاں سے برآمد ہوئے. جی شاید لطیف جناب، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی ہم 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک سائڈ سے بالکل یہ سٹیٹمنٹ آئی کہ شرم الشیخ میں دیے تھے. یہ بالکل ہمارے ملک کے ہی پالیٹیشین ہے. ایک اور بات مان لیا، آپ کی بات مان لیا، ہم نے آپ کی بات مان لیا. آپ کہہ رہے ہیں جی بات ہوئی. یہ فرسٹ ٹائم آج آپ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ہم نے ثبوت نہیں دیے تھے. مجھے یہ بھی ڈیفائن کرنا ہے کہ پھر ثبوت کیا ہے. اگر ان کا ایک ایکس آرمی چیف اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ٹی ایس ڈیز کے نام سے میں نے دہشت گرد ونگ بنائے تاکہ پاکستان میں دہشت گردی کروائی جائے، یہ بھی ثبوت نہیں ہے. ان کا پرائم منسٹر کھڑا ہو کے جنرل اسمبلی کے فلور پہ کہتا ہے کہ پاکستان ایپی سینٹر ہے دہشت گردی کا، بارڈر کے اکراس ٹیررزم کرواتا ہے اور ٹرانسپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہے ٹیررزم کو. ہمیں وہ بھی ثبوت نظر نہیں آیا. تو پھر کیا ہے ثبوت؟ ایک تو مجھے اس کا جواب چاہیے. جمہوریت کو بھارت سے خطرہ ہے اب ہماری. نہیں، اب جمہوریت کو بھارت سے خطرے کی بات ہم نہیں کر رہے. میں تو پہلے آپ کو ٹیررزم کی بات کر رہا ہوں کہ ہم کس چیز کو ثبوت کہتے ہیں. اسلحہ بھارت کا پکڑا جائے وہ بھی ثبوت نہیں. تو ان کے ہاں جو بھی چیز انہوں نے کہا جی وہ اجمل قصاب جو تھا بسکٹ پاکستانی تھے لہٰذا پاکستانی ہینڈ انوالوڈ ہے. تو پھر ہم کب بتائیں گے کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے یا ہیں یا نہیں ہے؟ کہہ دیجئے کہ کوئی ثبوت نہیں ہے. پھر ہم اس چیز کو مان لیں کہ ہم بتانا نہیں چاہتے یا ہم ثبوت تک ڈگ نہیں کرنا چاہتے. اب آپ آج سے پہلے میں 1 منٹ رشید صاحب، بات یہ ہے میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا. وہ باتیں کرنے کی نہیں ہوتی. یہ شاید حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جو باتیں ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نے الج کیا، ایک نہیں، ہندوستان کے ہر وزیر اعظم نے کو پچھلے 4 وزیر اعظموں نے الج کیا ہے پاکستان کو، اور پاکستان کے بھی ہر وزیر اعظم نے ایلیگیشن لگایا ان پہ. ہر دور میں ایلیگیشن لگتے ہیں اور پاکستان کو ایپی سینٹر صرف ہندوستان نے نہیں، امریکہ نے کہا ہے، برطانیہ نے کہا ہے، بے شمار ملکوں نے کہا ہے اور بے شمار ہم نے کہا ہے. جی پولیٹیکل ہاؤس پہ ہم نے کوئی جواب نہیں دیا انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے. وہ آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے بات کر کے سنیں ہم نے اس کا جواب نہیں دیا. صاحب وہ بھولو پہلوان کا اکھاڑا نہیں ہوتا. جی ایسے نہیں ہے، اپنی باری پہ بات ہوتی ہے. سن لیجیے
لیجئے، اور پاکستان نے باقاعدہ ہمارے دور گورنمنٹ میں بھی، جنرل مشرف کی گورنمنٹ میں بھی، اور اب بھی میاں نواز شریف صاحب نے ہندوستان کے اوپر اس طرح کی الیگیشن. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، پاکستان سے جو ہندوستان میں جو باقی ملکوں کے اندر معاملات ہوئے ہیں ان کے ڈانڈے یہاں کے آ کے مل گئے ہیں. آپ دونوں بھارت کے ڈانڈے کہیں نہیں مل رہے. ان کے دنیا ان پہ ایلیگیشن نہیں لگا رہی. دنیا کے یہاں لابی ہے، آپ اپنا ڈیفینڈ بھی نہیں کرتے. یہ تو سمپل سوال ہے. آف کورس عرض یہ ہے، یہ جو چیچن بیٹھے ہوئے ہیں یہ غیر ملکی ہے نا جی، یہ غیر ملکی ہے نا. لائے کی بات نہیں، آج کیا کرنا ہے خدا، آج کیا کرنا ہے؟ ایک منٹ ان کے ساتھ مذاکرات ہی کرنے ہیں. ایک منٹ ہے. عرض یہ ہے چیف صاحب، ذرا غور کیجئے، یہ غیر ملکی اس وقت امریکی لائے تھے، اس وقت برطانوی لائے تھے، اس وقت ہمارے فوجی سربراہ لائے تھے، ہماری ISI لائی. جی نہیں، یہ آپ اس طرح نہیں بول سکتے، اس طرح نہیں بول سکتے. سنیں جی، مجھے اپنی بات کرنے دیجئے، پھر آپ بات کیجئے. اوکے جی. عرض یہ ہے کہ یہ لوگ آئے، ہمارے ملک میں انتہا پسندی کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا گیا. امریکہ کا CIA کا ڈائریکٹر پاکستان میں آ کے جہاد کے لیکچر دیتا تھا. وہ سب چیزیں ریکارڈ پہ، وہ ریکارڈ ہے سب کچھ. سن لیجئے جی، سن لیجئے پلیز، سن لیجئے، آپ حوصلہ پیدا کر لیجئے. نہ آپ ریٹائر ہو کے تو ٹھنڈے ہو جائیں. عرض کیجیے نا جی. عرض یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر جو بہت سارے چیچن بیٹھے ہیں، ازبک بیٹھے ہیں، تاجک بیٹھے ہیں، یہ آج نہیں آئے. پہلے کیا ہے؟ یہ سیکنڈ جنریشن ہے. اب ان کو نکالنے کے لیے ہماری فورسز نکالنے کے لیے کوشش کرنی ہے، کوشش ہو رہی ہے. ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو یقیناً طلال چودھری صاحب سے اور ایئر مارشل عابد راؤ صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ انڈین انجیکشن بھی وہاں سے برآمد ہوئے، اس پہ کیا ہو رہا ہے. ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک. ناظرین، ایئر مارشل عابد راؤ صاحب، آپ کے اپنے کولیگز جو ہیں کراچی ایئرپورٹ، ان سے یقیناً بات چیت ہوئی ہوگی. کچھ اطلاعات آئی ہیں. ایک تو یہ انجیکشنز ہم نے دکھائے ناظرین کو اسکرین پہ، یہ اسلحہ کیا پہلے سے وہاں پہ پہنچا ہوا تھا؟ اس حوالے سے کوئی تحقیقات ہوئی ہیں؟ کوئی انفارمیشن آ رہی ہے آپ کے پاس؟ نہیں، انفارمیشن نہیں. ابھی تو چونکہ کمیٹیاں بنی ہیں، انکوائری آرڈر ہوئی ہے. میں کل ہی وطن واپس پہنچا ہوں اور ایئرپورٹ پہ ہی میں نے سنا کہ یہ جو سامان جلا ہے یہ بڑا ہیویلی انڈر انوائس تھا. اصل میں نقصان جو کروڑوں کا ہے وہ لاکھوں روپے میں ہے، وہ ڈیوٹیاں بچانے کے لیے تھا. بہرحال وہ انشورنس کمپنیوں کا اور اس کے اونرز کا جھگڑا ہے. سوال دیکھیے یہ ہے، میں طلال صاحب سے بھی اور ان سے بڑے احترام کے ساتھ ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں ان پہ الزام نہیں لگا رہا. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہماری کسی آدمی نے پہلے کیا تھا، وہ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں جنرل ضیاء الحق نے کیا، ISI ذمہ دار ہے، فوج ذمہ دار ہے، جو بھی ہوا ماضی میں ہوا. اب اس گند کو کون صاف کرے گا، کیسے کرے گا؟ یہ ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے جو پیپلز پارٹی گورنمنٹ پہ بھی تھی، ان پہ بھی ہے. دیر فور ہمیں آگے چلنا ہے. ہم غلط بحث میں پڑھ رہے ہیں کہ انہیں کون لایا تھا، کس نے ان کو ٹرین کیا. CIA والوں نے جہاد پہ لیکچر دیا، مانتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ اب یہ کمیٹیاں جو ریکمنڈیشنز دیں گی، جو مزید آگے کی پلاننگ بھی ہمیں کرنی ہے کہ کل پورٹ پہ خدا نخواستہ حملہ ہوتا ہے، کسی اور جگہ پہ جہاں پہ کوئی ہوسٹیج بندوں کو لے لیں، سپر مارکیٹس ہیں جی. یہاں پہ قسم کی افواہیں ہر وقت گردش میں رہ رہی ہیں. طلال چودھری صاحب، ممبئی کے یہ انجیکشن میڈ ان ممبئی ہمیں بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس معاملے کو اٹھائیں گے آپ انڈین گورنمنٹ کے ساتھ؟ دیکھیے، بالکل جس حکومت کے پاس جب کوئی شواہد آتے ہیں تو کوئی بھی حکومت، کوئی بھی پرائم منسٹر، کوئی بھی اس کا ذمہ دار آدمی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ معاملہ نہ اٹھائے. قاہرہ صاحب کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں جو میں سمجھاؤں کہ جب بامبے اٹیک ہوتا ہے تو ہمارا ایک شہری جو ہے وہ اس میں ڈائریکٹلی شامل ہوتا ہے، اور دوسری سائڈ پر ہمارے اپنے لوگ ہی ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، جس کے لیے ہمارے پاس ثبوت مشکل ہو جاتا ہے. اگر یہ ازبک ہیں، چیچنز ہیں، یہ تو ہم نے امپورٹ کیے تھے اور یہ تو ہمارے پاس رہ رہے ہیں، ان کی رشتہ داریاں، ان کی عزیز داریاں ہیں، تو ہمیں وہ اس قسم کے ثبوت شاید نہیں ملتے. ملا نہیں ہے. DNA کہتے ہیں یہ فارنرز ہیں. وہ دیکھیے ذرا جو آپ دکھا رہے ہیں نا فوٹیج، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس کا ڈرگ نمبر ہے، امپورٹڈ اینڈ مارکیٹڈ بائی المرزا فارما پرائیویٹ لمیٹڈ، شافی کوٹ، کراچی، پاکستان. یہ امپورٹڈ بائی دیم. پاکستان میں بے شمار ڈرگ ان کی آتی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہندوستان کے لوگ شامل ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں وہاں سے یہ انجیکشنز آ رہے ہیں، فرنٹ لائن ٹروپس کے لیے آ رہے ہیں، یہاں سے ہم انویسٹیگیشن. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ ضرور دیکھیے کہ یہ جو دکھا رہے ہیں ان ثبوتوں کی بنیاد پہ نہیں، ہندوستان شامل ہے.
ہندوستان راہ پاکستان میں یہ کام کراتی ہے. کون کہتا ہے نہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں دشمن کراتے ہیں یار. یہی چیز ہے جی، یہی چیز ہے. لیکن یہ اگر ثبوت دیں گے تو ہوگا ہمارا. نہیں، ہم ایسی بات نہیں کر رہے کہ اس کو ثبوت بنا کے آپ فائنل کر دیں. ہمارا اس وقت جو ایفرٹ ہے، دیکھیں ہم سارا ایک ہی بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری ہر ڈسکشن سٹارٹ یہیں سے ہوتی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب آج سوسائٹی میں کیا ہو گیا، ہم کہتے ہیں کس نے کروایا. ارے ہم اگر 20 سال 25 سال 30 سال پیچھے چلے جائیں گے، بلیم لگا سکتے ہیں، امپروومنٹ کبھی بھی نہیں آئے گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں حکومت وقت وہ تو اسی طرح قائرہ صاحب پچھلے 5 سال دیکھیں، پچھلے 5 سال ان کی حکومت سول ملٹری ریلیشنز کی بات کر رہے ہیں. جمہوریت چلی 5 سال چلی، پراپر ٹرانزیشن ہوا، ایک اور جمہوری حکومت نے ٹیک اوور کر لیا. معاملات کو اب ہم نے ہینڈل کرنا ہے یا نہیں؟ 6 سال آپ کو ملے نا، ان 6 سالوں کی تو بات کر لیں. ماضی میں جو ہوا وہ غلط ہوا، ہم تو اس کو سپورٹ ہی نہیں کر رہے، مگر اب ہمیں ان چیزوں کی طرف دیکھنا ہے. مارشل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑی مہربانی کی ہے فورسز میں 6 سال پارلیمنٹ کو چلنے دیا. پھر آپ ادھر میں ایک ایئر مارشل صاحب کی بات پہ جواب دے دوں. خطرہ نہیں ہے فوج میں، یہ ریئلائزیشن ہے ایکچولی، اور 5 سال باقاعدہ چلا ہے. معاملہ کیا ہے؟ جمہوریت کی عادت ہمارے اداروں کو ہے ہی نہیں. خطرے میں ہے میری پوری بات. ہمارے اداروں کو عادت تھی فارن افیئرز ان کے پاس ہو، انٹیریئر منسٹری ان کے پاس ہو، ڈیفنس منسٹری ان کے پاس ہو، امریکہ کا سفیر وہ لگائیں، انڈیا کا سفیر وہ لگائیں، یو کے کا سفیر وہ لگائیں، اور جو پرائم منسٹر ہو وہ بھی ان سے پوچھ کر بنے. یہ تھی عادتیں جو پچھلے 60 سال میں ان اداروں کو پڑی. اب یہ عادتیں چینج کرنا ہوں گی. میں دیکھیں مجھ سے اب کیا کھلوانا چاہتے، مجھے اپنا جواب دینے دے. ان اداروں کو اور ہمیں بھی بہت باتیں نہ کہہ رہے ہیں. یہ ان اداروں کو سے ان کو بھی جمہوریت کی عادت پڑھنی چاہیے، اور ہو رہی ہے. اور بہت سارے ہمارے بھی مسائل ہیں، کیونکہ ہماری پارٹیاں، ہمارے پالیٹیشین ہم بھی اس طرح گروم نہیں کر سکے. یہ ایوالو ہو رہے ہیں. بالکل سیاسی ڈیسیژن حکومتوں کو لینے چاہیے، اور اب اداروں کو ان سیاسی ڈیسیژنز کے ساتھ چلنا چاہیے. پاکستان کی بقا کا بھی، ترقی کا بھی، آگے نکلنے کا بھی. اور دنیا میں یہ جو ہم اکیلے ہو گئے ہیں دہشت گردی میں ڈبل گیم کر کر کے، اس سے نکلنے کا واحد طریقہ یہی ہے. ڈبل گیم. دہشت گردی کے لیے ہمیں سب سے بیسک چیز جو چاہیے تھی، ویل آئیڈینٹیفائڈ، قوانین کو مضبوط کریں. سب نے کہا قوانین ٹھیک نہیں ہے، دہشت گردوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ 3 سال سیاسی حکومت کے زمانے میں بل پڑا رہا ٹیبل پہ، وہ سائن نہیں ہوا. فوج کو بلیم کرنا چاہتے ہیں. قمر زمان لطیف صاحب، جلال چودھری صاحب اور ماشاء عابد راؤ صاحب، صاحب وقت ختم ہو گیا ہے. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. نیشنل سیکیورٹی کے بھی مسائل ہیں، سیکیورٹی کے بھی مسائل ہیں، ساتھ ساتھ جمہوریت ہمارے پینلسٹ کہہ رہے ہیں ایوالو کر رہی ہے، اور تمام اداروں کو اس ایوولوشنری پروسیس کا حصہ بننا چاہیے اور جمہوریت اور ملک کو مستحکم کرنا چاہیے. واقعی اس طرح سے ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا. جو باتیں آ رہی ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب جب پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے ایک بات کہتے ہیں اور وزیر اعظم بڑی اٹینٹیولی سنتے ہیں، تو یقیناً وزیر اعظم صاحب بھی اب اس پہ کچھ اقدامات لے رہے ہیں. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.